دوست السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انفلیمیٹری باول ڈیزیز آئی بی ڈی کے ایک ایسے پیشنٹ کے ساتھ جنہوں نے اپنی بہادری اور حوصلے کے ساتھ اس ڈیزیز سے خوب فائٹ کی. پہلے وہ 9 ٹائپ کی میڈیسن استعمال کرتے تھے اور آج ان کی میڈیسنز کی تعداد کم ہو کر صرف 2 رہ گئی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا. سیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں آج کی اس ویڈیو کے لیے وقت دیا. آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کو السریٹو کولائٹس ہے اور آپ نے کئی طریقے استعمال کیے، غذا اور وہ بھی بہت سے دوسرے طریقے جن پر عمل کر کے آج آپ ماشاءاللہ بہت امپروومنٹ محسوس کرتے ہیں. آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. سیف سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سمٹمز یا علامات کیا تھیں اور اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوئی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا کہ ایئر 2009 میں مجھے تھوڑا سا میرے سائڈ میں مجھے تھوڑا سا پین ہونا شروع ہوا. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی مسلس کا پرابلم ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، مگر ود ان فیو منتھس مجھے ریکٹل بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے میرا چیک کیا، میڈیسن وغیرہ دی جس سے مجھے ریلیف ہو گیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ہیمورائڈس ہیں اور یہ آپ ذرا چلا کریں، واک کیا کریں زیادہ، اور اس میں آپ کو بہتری ہو جائے گی. مگر تو جو ریکٹل بلیڈنگ ہے وہ جاری رہی وقفے سے، کبھی ختم ہو جاتی تھی کبھی ہوتی تھی. مگر سمر آف 2010 میں بڑا سویر ہو گیا وہ ریکٹل بلیڈنگ، اور میرے یہاں پر جو درد ہے بہت شدید شروع ہو گیا. تو میں پھر ان ڈاکٹر کے پاس گیا، ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے ہیمرائڈس ہیں. تو میں نے اس وقت بھی اتنی توجہ نہیں دی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ آپ واک کیا کریں. مگر ود ان 15-20 ڈیز میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، اور جہاں میں 5 دن ایڈمٹ رہا. اور ان لوگوں نے میری پھر بایوپسی کی میرے کولن کی، جس سے پتہ لگا کہ مجھے السریٹو کولائٹس ہے. اور میرا کولن اتنا ڈیمیج تھا کہ اس میں اتنے پالپس تھے کہ جب انہوں نے میری کولوناسپی کرنا چاہی تو وہ نہیں کر سکے، کیونکہ کیمرہ جو تھا وہ کہیں گے کہ کین ڈیمیج مور یور کولن. تو انہوں نے پھر اس کو انہوں نے 11 قسم کی مجھے دوائیں دیں انیشلی. ایک تو السریٹو کولائٹس کی جو 4 ٹیبلٹس تھیں میرے انفلیمیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اس کی 3 دوائیں تھیں. اور پھر اور جو میڈیسن 2-3 تھیں جس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ انہوں نے میڈیسن دی جس سے مجھے فائدہ ہوا. اچھا سیف صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو ریکٹل بلیڈنگ تھی، ٹھیک ہے، تو اس علامت کے ساتھ اور کیا مزید علامتیں تھیں؟ آپ کو کیا تکلیف محسوس کرتے تھے؟ ہاں، میں نے ایک تو میں نے ویٹ کافی لوز کیا تھا. ٹھیک. کافی میں نے ویٹ لوز کر لیا تھا. آئی تھنک آئی واز اباؤٹ 120 پاؤنڈس. میں اتنا میرا ویٹ لوز ہو رہا تھا ہلکے ہلکے، اور مجھے اتنا کھانے کی خواہش نہیں رہتی تھی. میں کھانا بہت کم کھاتا تھا، اور ساتھ میں یہ پین میرے کو سویر ہوتا جا رہا تھا. دیز آر دا میجر تھنگ دیٹ مجھے جو اس وقت جو مجھے یاد ہے، 14 سال ہو گئے ہیں اس بیماری کو، صحیح سر. تو وہ فیکٹر تھا شروع میں مجھے ویٹ لوز کرنا، بلیڈنگ، اور یہاں پہ سائڈ میں درد ہونا. ٹھیک ہے. آپ ایبڈومنل ڈسکمفرٹ فیل کرتے تھے کہ یعنی کھانا کھانے کے بعد کیا محسوس کرتے تھے؟ ہاں، کھانا کھانے کے بعد میں اتنا تو نہیں، مگر تھوڑا بہت میں ڈسکمفرٹ محسوس ایسا کرتا تھا کہ مجھے فوراً کھانے کے بعد مجھے چلنا پڑتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شاید میں الٹی کر دوں یا مجھے باتھ روم جانا پڑے گا. اور پھر یہ بھی سمٹمس ہے کہ میں دن میں 12-13-14 دفعہ مجھے باتھ روم جانا پڑتا تھا. اور جو اسٹول بھی تھا وہ زیادہ تر میوکس اور اس میں ریکٹل بلیڈنگ ہوتی تھی اس میں. اچھا، میوکس اور بلڈ دونوں مکس آپ دیکھتے تھے اسٹول میں؟ جی، زیادہ تر ہوتا ہی وہی تھا، اور اسٹول تو کم ہوتا تھا. اچھا، آپ نے جو اس سلسلے میں میڈیسنز لیں، ان میڈیسن سے آپ کی اس بیماری پر کیا فرق رہا، یہ بتائیں ذرا ہمیں.
ہاں میڈیسن میں جب شروع میں ہاسپٹل سے مجھے انہوں نے ڈسچارج کیا 5 دن کے رکھنے کے بعد، تو انہوں نے مجھے تقریباً 10-11 میڈیسن دی، جو ایک تو میرے کولن کے لیے دی، اور اس کے بعد باڈی میں جو انفلیمیشن ہے اس کی 3 ٹیبلٹس دیں، پھر اسٹیرائڈس دیں، کچھ ایک اور میڈیسن دی ہوں گی جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ٹھیک، یہ 14 سال پہلے میں جب بیمار ہوا تھا، تو وہ میڈیسن دی، اور اس سے مجھے ود ان 3-4 منتھس میں بہت فائدہ ٹھیک، ہوا. آئی اسٹارٹ گیننگ ویٹ. میرے زندگی میں باتھ روم مجھے جانا جو ہے وہ پھر 2 یا 3 دفعہ ہو گیا، پہلے میں 14-15 دفعہ جاتا تھا. ٹھیک۔ تو میری لائف میں بہت امپرومنٹ ہوئی، اور آئی واز بیک ٹو ورک ود ان لائک 15-20 days. اور میری جو میڈیسن سے انیشلی بہت فائدہ ہوا، مگر لیٹر آن جو میں اپنی انفلیمیشن کے لیے میں جو میڈیسن لے رہا تھا، اس سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اکثر جب بھی سیزن ہوتا ہے میں بیمار بہت جلدی پڑ جاتا تھا. فلو ہو جائے گا مجھے یا بخار ہو جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میرا امیون سسٹم جو تھا ہاں، وہ ویک ہو امیونٹی گیا. کم ہونے کی وجہ سے۔ جی امیونٹی کی وجہ سے ٹھیک۔ میں کافی، تو یہ انیشلی بہت فائدہ ہوا، مگر اس کو کنٹینیو رکھنے میں ویٹ گین اور بیمار پڑنا، یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہوئیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ کارٹیکوسٹیرائڈس آپ نے لیے اور پھر ڈاکٹروں سے بات کی کہ وزن بڑھ رہا ہے، ڈاکٹروں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو ہاں تو انہوں نے مجھے تفصیل یہ کہا میں؟ تھا کہ یہ آپ کو لینا پڑے گی، کہ اگر وزن بھی بڑھ رہا ہے مگر یہ بہت ضروری ہے، اچھا۔ کیونکہ آپ کے جو فلر اپ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو پھر میں نے اس کو جاری رکھا، جو ڈاکٹر نے اس وقت کہا میں نے اس پہ عمل کیا. آج اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کتنی میڈیسنز لے رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب آپ نے کہا 10-11 سے شروع کی، 9، آج کتنی میڈیسنز لے رہے اب میں صرف میرے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد جو میری ریسنٹلی اب میری جب میں پروسیس سے گزر رہا تھا ان 14 سال میں، ایوری ادر ایئر میری کولوناسپی ہوتی ہے. لاسٹ کولوناسپی کے بعد ڈاکٹر نے میری وہ میڈیسن جو ہے وہ اب صرف 2 میڈیسن جو ہے میں لیتا ہوں. اور امید ہے ان کا ڈاکٹر کا کہ جس طرح میں نے لائف اسٹائل میں نے اپنا چینج کیا ہے، ہیں انشاءاللہ؟ کہ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرز مے بی آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اینی میڈیسن. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی دوائیں 11 تھیں اور وہ اب کم ہو کر 2 رہ گئیں، تو آپ نے ایسی کون سی غذاؤں کا استعمال کیا اور ایسے کون سے طریقے استعمال کیے جن کی وجہ سے اتنی بہتری آئی اور دواؤں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی؟ بتائیے۔ ہاں نہیں، بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. تو کیونکہ جس پروسیس سے میں گزرا، جس تکلیف سے میں گزرا، تو میرا پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا. اور تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے یہ شروع کیا، جو گریجولی میں نے یہ پروسیس ہوا یہ، اور پھر میں ان لاسٹ 14 ایئرز میں، اسپیشلی لاسٹ 4 ایئرز میں اس کو میں نے بڑا اسٹرکٹلی اس پہ، ان اصولوں پہ میں قائم ہو گیا ہوں میں، اور جس کی وجہ سے میرا جو کولن جو ہے وہ امپروو بھی بہت اچھی طرح ہو رہا ہے. پہلی جو بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، میں اب کوئی بھی پروسیس فوڈ میں نہیں کھاتا. کوئی بھی ایسا جس کو آپ خوراک یا کھانا سمجھیں، آج سے 200 سال 300 سال پہلے کھانا نہیں تھا تو میں نہیں کھاتا. ڈبل روٹی ہو گئی ہے، کیک ہو گیا ہے، آئس کریم ہو گئی ہے، رس ملائی ہو گئی ہے جو ڈبوں میں آتی ہے، اینی تھنگ پروسیس میں آئی ڈونٹ نیڈ. تلی ہوئی مرغن تو چیزیں۔ مرغن چیزیں، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا میں. تو میں نے ان کو بالکل ایک تو ختم کر دیا. میں نے کوئی بھی پروسیس، کہیں میں دعوتوں میں جاؤں گا شام میں یہ وہ، تو میں نے دیکھ لیا، میک شیور کہ میری نظر ہوگی کہ اچھا میں نے اتنا سا پورشن یہ لینا ہے، میں نے یہ کھانا ہے. اور ٹھیک۔ بعد میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو اینی تھنگ پروسیس جو ڈبے میں پری پیک ہے میں نہیں کھاتا اس کو. تو ایک تو چیز میں نے بہت امپورٹنٹ وہ میں نے یہ کی ہے. ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے کچھ چیزوں کا استعمال میں نے زیادہ کیا. جیسے میری مارننگ جو ہوتی ہے، میں صبح اٹھنے کے بعد اپنی ایک چائے بناتا ہوں. اس چائے میں سنمن ڈالتا ہوں، ادرک، آرگینک ادرک کے پیسز کاٹ کے میں ڈالتا ہوں، اور اس میں ٹرمرک کا پاؤڈر میں ڈالتا ہوں. ہلدی، ٹرمرک۔ جی ہلدی ڈالتا ہوں. جی۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا میں اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے وہ ٹی بیگ کا ٹی ڈال دوں گا.
اور اس کے بعد پھر جو ادرک کا استعمال ہے میں نے ہر غذا میں کوشش کیا کہ میں زیادہ کروں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں یہ دوائیں بھی لے رہا تھا جو 10-12 دوائیں جو ہیں تو اکثر 2-3 مہینے کے بعد مجھے یہاں پر میرے کو بونز میں خاص طور پر یہاں ہپ بون. ہپ بون میں مجھے بہت درد ہونا شروع ہو جاتا تھا. ہلکے ہلکے سے شروع ہوتا تھا, گریجولی اتنا ہو جاتا تھا کہ میں 1 یا 2 دن جو ہے میں جاب پہ نہیں جا سکتا تھا, اچھا. اور پھر وہ ہلکے ہلکے پھر جاتا تھا. اس کے دن تو مجھے کسی نے مشورہ دیا آپ ادرک کا استعمال زیادہ کیا کریں, تو میں اس لیے چائے میں بھی صبح ادرک کے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اینڈ آئی میک شیور وہ ادرک جو ہے وہ آرگینک ہو. تو اس ادرک کو میں جب چائے پیتا ہوں صبح میں تو اس کو میں چباتا بھی ہوں. اور ایک چیز میں بڑا امپورٹنٹ بتانا چاہوں گا کہ چائے میں دودھ نہیں ڈالتا. میں کوئی بھی چائے میں دودھ نہیں ڈالتا. تو اس کے بعد سے ادرک کا استعمال کرنے کے بعد اب اتنے سال ہو گئے ہیں وہ پین مجھے کبھی واپس نہیں آیا. یعنی ادرک سے آپ نے دیکھا کہ بہت جلد ہی ادرک سے آپ کی جو بیماری ہے اس میں بہت امپرومنٹ نظر آیا. جی, مجھے ایک تو ادرک کا سے مجھے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی مجھے اب 13 سال ہو گئے ہیں کبھی ہارٹ برن نہیں ہوئی. اور جو پین جو تھا وہ اتنا شدید پین ہوتا تھا وہ پین میری ہڈیوں میں ہوتا تھا, وہ پین کبھی نہیں ہوتا مجھے. تو اور پھر ٹرمرک جو میں اس میں ڈالتا ہوں, ہلدی. ہلدی ہو گئی اور لونگ ہو گیا, اس کے فائدے ہیں. اور ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا پلان کیا ہوتا ہے, میں کیا کھاتا ہوں صبح سے اور شام تک. ٹھیک ہے, ہاں بالکل بالکل. تو صبح میری یہ ہوتی ہے تو میں چائے, یہ جیسے میں نے بتایا میں اس طرح چائے بناتا ہوں, میں چائے پیتا ہوں اور اس کے بعد چائے پینے کے بعد میں واک کرنے جاتا ہوں. تو واک کرنے کے بعد پھر میں آ کے آلسو جو میں آپ کو لیٹر آن ایکسپلین کر سکتا ہوں ان ڈیٹیل, میں ٹھنڈے پانی سے میں نے نہانا شروع کیا ابھی 2 سال سے. اس کے بھی بہت فائدے ہیں. اور پھر اپنی غذا میں وائٹامن D3 اور K2 لیتا ہوں 10,000 IUD. اگر اور گرمیاں ہیں یا تو گرمیوں میں میک شیور کرتا ہوں, یا ایون کہ فال ہے یا اسپرنگ ہے, کہ اگر چھٹی کا دن ہے تو میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں سن میں صبح میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. تو اس سے نہ صرف مجھے میرے کولن میں مجھے بہتری لگی, مگر مجھے انزائٹی ہوا کرتی تھی. پہلے میں انزائٹی کی کولوزیپین کی میڈیسن لیتا تھا میں, تو وہ میں نے اب میڈیسن وہ میری بالکل ختم ہو گئی ہے دھوپ میں بیٹھنے سے. ہاں, تو دھوپ میں بیٹھنے سے مجھے ایک تو وہ دھوپ میں بہت بیٹھتا ہوں میں, جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے آپ کو اپنی اسکن کو میں ایکسپوز کرتا ہوں سن لائٹ میں, میک شیور کہ اس کا زیادہ گرمی نہ ہو. یعنی جو انگزائٹی آپ کو ہوتی تھی بہت زبردست جو آپ نے ذکر کیا تھا, تو وہ وائٹامن ڈی اور ان واک اور ان سب چیزوں کے بعد انگزائٹی بھی ختم ہو گئی, خاص طور پہ وائٹامن ڈی جو دھوپ میں بیٹھنے سے. بالکل, دھوپ میں بیٹھنے سے جو انگزائٹی میں نے بیٹھنا شروع کیا جب کووڈ آیا تھا. کووڈ کے وقت کیونکہ میرا امیون سسٹم تو ویک رہتا تھا تو میں اکثر بیمار پڑ جاتا تھا. تو انہوں نے تو میں ایک سی سرچ کیا, مجھے کسی نے بتایا کہ آپ دھوپ میں بیٹھا کریں, تو میں نے دھوپ میں بیٹھنا شروع کیا. جب میں نے بیٹھنا شروع کیا, اس زمانے میں جاب بھی اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے کیونکہ کووڈ میں سب لوگ گھر میں, تو میں 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتا تھا. تو آئی ریئلائز آفٹر 3 or 4 months دیٹ مجھے اپنی میڈیسن انزائٹی کی میڈیسن جو صبح شام میں لیتا تھا مجھے نہیں لینا پڑا. تو اب سے وہ میڈیسن اب میں نہیں لیتا. میں 4 سال ہو گئے ہیں مجھے, اب وہ انزائٹی کی میڈیسن میں اب نہیں لیتا میں. اور اب میں ایک تو وائٹامن D3 K2 اور میگنیشیم گلیسنائڈ وہ میں لیتا ہوں شام کے وقت, اور B1 لیتا ہوں جو انزائٹی کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے. میں ساتھ میں اس لیے لیتا ہوں کہ اگر آپ کیفین وغیرہ پی لیں تو وہ انزائٹی بڑھ جاتی ہے, مگر B1 جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ٹیک کیئر کرتی ہے. صبح اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں صبح جب چائے پینے کے بعد میرا ناشتہ ہوتا ہے 11 بجے
ایگزیکٹ 11 بجے میں کرتا ہوں جاب پر جا کے. سب کو پتا ہے میں 11 بجے. تو اس میں 2 بوائل انڈے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس میں میٹ ہوتا ہے جو فریش میٹ ہوتا ہے, اس کو وہ کھاتا ہوں, اور ساتھ میں تھوڑا سا دہی کے ساتھ نٹس جو میں رات میں اس کو پانی میں رکھتا ہوں, جس میں بادام ہو گئی ہے, پمکن سیڈز ہو گئے ہیں, آج کل موسم ہے تو چلغوزے ہیں, اور اخروٹ ہو گئی ہے. میں رات میں بھگا کے رکھتا ہوں, پھر صبح پھر میں ان کو ساتھ میں کھا لیتا ہوں. اب میں نے 11 بجے, وہ 11 بجے کھایا, اس کے بعد میں اب کچھ نہیں کھاتا. آئی ڈونٹ ڈو اینی اسنیکنگ. میں کوئی اسنیک بھی نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کھاؤں. اب میں رات میں آ کے گھر میں ایک ہی دفعہ پھر میں چاول کھاؤں گا, چاول کے ساتھ مچھلی ہوگی یا گوشت ہوگا یا دال ہوگی, وہ میں کھاتا ہوں میں. رات میں کس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں؟ رات میں کھا لیتا ہوں بٹوین 6 and 7, اور کھانا کھانے کے بعد پھر میں پارک ہے یہاں محلے کا, میں وہاں جا کے واک کرتا ہوں, اور واک کر کے پھر میں واپس آتا ہوں. اور آئی میک شیور کہ میں بٹوین 9:30 and 10:15 تک میں سو جاتا ہوں. اور میری جو نیند بھی جو ہے وہ بہت امپروو ہوئی ہے, میری سلیپ بہت امپروو ہوئی ہے. میں اب 7 گھنٹے آرام سے ڈیپ سلیپ سوتا ہوں, جس کی وجہ سے جب صبح اٹھتا ہوں تو آئی فیل ویری فریش, اور مجھے ہوتا ہے کہ میں باہر نکلوں, باہر جاؤں اور واک کرنے جاؤں. تو بڑا اچھا مجھے, اور جو میں سمجھتا ہوں مجھے کریڈٹ میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے اپنا کھانے کا جو چیزیں اڈاپٹ کی ہیں, پروسیس فوڈ کو ختم کر دیا ہے, اور وہ چیز میں لے رہا ہوں, ہائی فیٹ چیزیں لے رہا ہوں جو میرے برین میں اور مجھے میری انرجی کو بڑھا رہی ہو. اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں, اور دواؤں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے, اور وہ جو غذاؤں کا ذکر آپ نے کیا ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. جی بالکل. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی آئی فیل, مجھے محسوس کرتا ہوں جیسے میں آئی ول بی 60 اینڈ آف دس ایئر, مگر یہ ہے کہ ماشاء اللہ, مجھے جو چیزیں میں نے اڈاپٹ کی ہیں, جو کھانا میں کھاتا ہوں, آئی فیل لائک آئی بیئرلی 30 ایئرز اولڈ مینٹلی. ماشاء اللہ, زبردست. اور ایک چیز کا میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ سیف صاحب نے ٹھنڈے پانی سے نہانا, کولڈ شاور کے بھی بڑے فائدوں متعلق بات کی ہے, اور واقعی یہاں ہیوسٹن میں جہاں ٹھنڈک بھی رہتی ہے, اسنو فال بھی ہوئی, تو یہ کس طرح سے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, انہیں کی ہمت ہے. لیکن اس پر یہ ایک الگ موضوع ہے جس سے ان کو بڑے بڑے فائدے پہنچے ہیں, اور بھی لوگوں کو بتایا, ہم لوگوں کو بھی. تو اس پہ انشاءاللہ اس موضوع پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا ان کے ساتھ, اور پوچھوں گا کہ کیا فائدے, تو انشاءاللہ بعد میں اس پر انشاءاللہ. الگ سے آپ سے بات کریں گے. بالکل. سیف, آپ ہمارے ویورز کو, دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, میں سب سے پہلے تو یہ بولوں گا کہ جو بھی حضرات جن کو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, یا کوئی بھی بیماری آپ کو ہے, آپ کو اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے, کہ کتنے بجے سونا ہے, کتنے بجے اٹھنا ہے, کیا کھا سکتے ہیں آپ, کیا نہیں کھانا چاہیے. تو ایک ڈسپلن لانے کے لیے آپ کو اوبیسلی آپ کو ایک چیلنج ہے, آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ایک چیلنج ہے. اور جب بھی آپ اپنے اوپر چیلنج ڈالیں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. جیسے میں صبح سردیوں میں بھی کولڈ شاور لیتا ہوں. ایوری ڈے ٹیکنگ اے کولڈ شاور از اے چیلنج فار می. تو جب آپ وہ چیلنج دنیا میں جب چیلنج لے لیتے ہیں, تو دوسرے جو چیلنج ہیں وہ ہلکے ہلکے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور کولڈ شاور کے تو بہت سے فائدے ہیں, میں ہر ایک کو مشورہ دوں گا کہ تھوڑا بہت لیں آپ. اور یہ چیزیں جو ہیں, اور آپ کی زندگی میں پیشن ہونا چاہیے. جب آپ کی زندگی میں پیشن ہوگا تو آپ کو ایک ریزن ہوگا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے. تو اپنی زندگی میں پیشن تلاش کریں, کہ آپ کو ہائکنگ کا پیشن ہے, یا آؤٹ ڈور کا پیشن ہے آپ کو, یا ریڈنگ کرنے کا ہے, یا کمیونٹی میں ہیلپ کرنے کا ہے, یا اپنی گلی میں صفائی کرنے کا ہے. یو گاٹ ہیو اے پیشن جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں سب کو یہ مشورہ دوں گا. پھر جب آپ یہ ساری غذائیں کھائیں گے تو یہ ساری چیزیں اور چیلنجز لینا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. سیف صاحب, آج اسٹاک کا جو ظاہر بات ہے ہمارے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز, IBD کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے, کہ جو تبدیلیاں آپ نے
لائف اسٹائل میں بتائیں انتہائی کارآمد ہیں، ظاہر بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن اور پیشن کا ہونا آپ کی لائف اسٹائل میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی نالج میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی تو اس کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔